پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہمارا ایک شمولیت ہے، اور ظاہر ان کے ساتھ اور بھی دوست ہیں ان کے، شاید آپ لوگ چہرے سے شناس اتنے نہیں ہوں گے، لیکن میں تھوڑا تعارف کرا دیتا ہوں پھر بھی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کا نام محمد جمیل ہے، اور یہ اس وقت ابھی جو حالیہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ 3 سے آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے۔ جمیل صاحب پچھلی مرتبہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے تھے، اور اس مرتبہ انہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر حصہ لیا، اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی ان کے سامنے تھا، جماعت اسلامی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور جماعتیں بھی تھیں، تو ان سب کو ہرا کے یہ ممبر بنے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ جو دوست یہاں موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وارڈ 3 میں وہ تمام معززین ہیں جنہوں نے جمیل صاحب کی سپورٹ کی اور ان کو کامیاب کروایا۔ سچی بات ہے کہ میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ جمیل صاحب آئیں گے اور وہ شمولیت کریں گے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ جب یہاں پر وہ آئے ہیں تو اپنے ساتھ ان تمام دوستوں کو بھی لے کر آئے ہیں جنہوں نے الیکشن میں ان کو سپورٹ کیا اور کامیاب کروایا۔ کچھ نام میں لے لیتا ہوں کہ تعداد زیادہ ہے، اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ شکیل ایوب صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں، محمد علی صاحب ہیں، ارشد صاحب ہیں، محمد حفیظ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دوست موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیتے ہیں جہاں پر ڈی ایچ اے کا کچھ حصہ لگتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ڈی ایچ اے میں ہمارا اثر و رسوخ کم رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا ماضی میں زیادہ رہا ہے پچھلے 2 الیکشنز میں۔ لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ زیادہ پڑا ہے۔ تو جمیل صاحب کی پارٹی میں شمولیت کے بعد یقینی طور پر ڈی ایچ اے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور ان کے تعاون سے، ان کی مدد سے، اور ہمارے جو اور ممبرز جیتے ہیں سی بی سی میں، ان کی محنت سے ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں پوری کراچی میں ہم مضبوط ہو رہے ہیں، ہم اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں، وہاں ڈی ایچ اے میں بھی ہمارے ووٹ بینک پہ اضافہ ہو، اور آئندہ جو جنرل الیکشنز ہوں گے یا بلدیاتی الیکشنز ہوں گے اس میں ڈی ایچ اے میں تو نہیں، جو ملکہ علاقے ہیں کے ایم سی کے، وہاں پر ہم کامیاب ہو سکیں۔ میں یہ بتا دوں یاد دہانی کے لیے آپ کے کہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے 10 وارڈز تھے جہاں انتخابات ہوئے تھے، ان میں 4 پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، 2 پر تحریک انصاف، 2 پر جماعت اسلامی، اور 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ ہمارا رابطہ بہت سارے اور بھی دوستوں سے ہے، لیکن جمیل صاحب کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں جو ممبرز ہیں ان کی تعداد 5 ہو جائے گی، اور اس طرح ایک 50% ہماری جو ہے اپنی میجورٹی ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کوئی اور پارٹی یا کوئی اور گروپ جو ہے وہ اپنا وائس پریزیڈنٹ یہاں لا سکے، کہیں نہ کہیں ان کو کسی طرح بات کرنی پڑے گی، اور ہم پر امید ہیں، ہمارے رابطے اور بھی دوستوں سے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ سی بی سی کا جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ میں وقار بھائی سے گزارش کروں گا تھوڑی بات کر لیں، پھر تھوڑا جمیل صاحب کریں گے، پھر آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کو آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب محمد جمیل صاحب کو جو منتخب کونسلر ہیں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے، آج میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کے ساتھیوں سمیت جو ان کے ساتھ ہمارے ڈیفینس کے اور وارڈ کے معززین یہاں تشریف فرمائے جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت تیار کی ہے، انشاءاللہ آپ کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو تقویت پہنچے گی، اور خاص طور پہ اس جگہ تک تقویت پہنچے گی جہاں پیپلز پارٹی ماضی میں تھوڑی سی ویک رہی ہے، ڈیفینس کے علاقے کے اندر۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 12 ستمبر کو جو کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن یہاں ہوئے تھے، کراچی میں 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی 3 کنٹونمنٹ بورڈ میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ منوڑا کنٹونمنٹ ہم نے سویپ کیا ہے، کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں جمیل صاحب کی شمولیت سے ہم 5 ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمارے 2 کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی پیپلز پارٹی کا وائس چیئرمین ہوگا، اور منوڑا میں تو ہم نے پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے۔
آپ یہ دیکھیں یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے نتائج آئے، پیپلز پارٹی پورے کراچی کے اندر 22,000 ووٹ کے ساتھ لیڈنگ پارٹی ہے. سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کنٹونمنٹ بورڈ میں حاصل کیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے کراچی میں، اور جس طرح سے کراچی کے عوام چیئرمین بلاک ڈاکٹر زرداری صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کا سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے جو لوکل باڈیز الیکشن ہیں اور آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کراچی میں بھرپور بڑا سرپرائز دے گی، اور ہمیں امید ہے کہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی جو یہاں خدمت کر رہی ہے کراچی کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر جمیل صاحب کو پیپلز پارٹی کے مجھے پر مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں. میں گزارش کروں گا جمیل صاحب سے کہ وہ مختصر آپ سے بات کر لیں، پھر آپ کے سوالات جو بھی ہیں پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ عوام کی خدمت کا موقع دیا، اور الحمدللہ تقریباً میرے وارڈ میں 13 کینڈیڈیٹ تھے مجھے ملا کر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد حیثیت سے کامیابی عطا کی. اور یہ کامیابی جو ہے وہ ایسے انڈیپینڈنٹ جتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جیسے سعید بھائی نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور انہی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، اور الحمدللہ میں نے دن رات محنت کی، اور محنت کر کے یہ چیز ثابت کی کہ یہ جتنے بھی میرے پیچھے دائیں بائیں جو معززین بیٹھے ہیں یہ اس چیز کا حصہ ہیں مجھے جتوانے میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس خدمت کو آگے بھی جاری رکھیں گے. میں پیپل پارٹی کی قیادت کا، اسپیشلی سعید بھائی کا، کرم اللہ وقاصی صاحب کا، جاوید ناگوری صاحب کا، خلیل عود صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی. وقار مہدی صاحب کا جو کہ بہت ہی سینئر رہنما ہیں پیپل پارٹی کے. تو دیکھیں میں کام والا آدمی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ سندھ کی بڑی جماعت ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں مرتضی وہاب صاحب، ان کا بھی بڑا رول ہے، اور سعید بھائی ہیں یہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہم نے علاقے میں جو بھی ہمارے بزرگ حضرات تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ہم نے ان سے ایک مشاورتی عمل کیا، اور اس کے بعد اس مشورے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے چونکہ سندھ ایک پیپل پارٹی سندھ کی ایک بڑی جماعت ہے، اور ہم نے لوگوں کا کام انہی سے لینا ہے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ میری 1-2 ڈیمانڈس تھیں جو کہ پبلک ڈیمانڈس تھیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا. اس پہ جو ہے سعید بھائی نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے، مرتضی وہاب صاحب نے جو ہے وہ یقین دہانی کروائی. اور ایک انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب مل کر اب ایک ایسا پودا لگانے جا رہے ہیں ڈیفنس میں کہ جو کہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ بڑا درخت بنے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ انشور کراتا ہوں سعید بھائی کو، جو مجھے ان کی قیادت نے اور انہوں نے عزت بخشی، میرے اللہ پاک نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ان کو خود رزلٹ ہماری محنت سے آگے نظر آئے گا اللہ کے حکم سے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی جی. کوئی سوال آپ کو؟ جی یہاں سے. یہ آرڈیننس کو آپ نیا این آر او کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نون لیگ نے تو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، آپ لوگ کہاں کھڑے؟ دیکھیں ایک تو ہم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بیسیکلی یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے جو نیب ہے، اور اپوزیشن کے وہ رہنما، وہ لیڈرز جو اس حکومت کی کرپشن پر، نالائکی پر، نااہلی پر، ناکامیوں پر آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جسٹس جاوید اقبال میں وہ کون سی خوبی ہے جو اس 22 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک میں کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. کوئی تو ایسی صلاحیت ہے جس کی بنا پر انہیں کوئی اور آدمی مل نہیں رہا ہے. اور کوئی بھی قانون اگر آپ پرسن اسپیسیفک بناتے ہیں، کسی ایک آدمی کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں، اس کے پیچھے بددیانتی ہے. میں تو یہ توقع کروں گا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، جو مختلف عہدوں پر رہے ہیں،
اور نیب میں رہ کر جتنی بدنامی انہوں نے کما لی ہے وہ مزید اس بدنامی کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور خود عزت کے ساتھ معذرت کر لیں گے کہ میں اس عہدے پر کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں. پی ٹی آئی کے گند میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈبونا چاہتا ہے, ڈالنا چاہتا ہے, تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن جسٹس جاوید اقبال کو غیر قانونی طور پر توسیع دے کر, اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک دوسرا آئے گا تب تک یہ رہے گا, دوسرا آئے گا ہی نہیں, بس جب تک چلاتے رہیں گے. یہ تو ایسی ایکسٹینشن ہے جس کی کوئی میعاد ہی نہیں ہے. آپ 10 سال کسی کو نہیں لائیں گے, 10 سال یہ رہیں گے. تو یہ ایک ڈرامہ ہے. باقی اس ڈرامے کی آڑ میں پی ٹی آئی نے اس ملک کے لوگوں کے جیبوں پر جو اربوں روپے کے ڈاکے مارے ہیں, اس کرپشن کو کسی بھی قانونی مشکل سے بچانے کے لیے انہوں نے نیب کے اندر وہ ترامیم کر دی ہیں جس کے ذریعے جو انہوں نے گندم چوری کی ہے, جو انہوں نے چینی چوری کی ہے, جو انہوں نے فرنس آئل کے مافیا کے ساتھ ملی بھگت کی ہے, جو انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں, جو انہوں نے LNG پہ مس مینجمنٹ کی ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے, جو پیٹرول کی قیمتیں غیر قانونی طور پر بڑھائی ہیں اور پیٹرول مافیا کو فائدہ دیا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے ATMs کو بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے یہ نئی قانون سازی کی گئی ہے. تو یہ NRO نہیں ہے, یہ سپر NRO ہے پی ٹی آئی کے ATMs کے لیے اور وزیر اعظم کے ATMs کے لیے. یہ کر لیں اس کے بعد آپ. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پینڈورا پیپرز آیا ہے نیا, اس میں الزام بھی پی ٹی آئی کے وزراء پہ ہے, تحقیقات وہ کریں گے, یہ تو جہان خان والا معاملہ ہوگا. عمران خان صاحب نے جس طرح 3 سال تک اپنے کرپٹ جو ATMs ہیں ان کو سنبھال کے رکھا ہے اپنی چھاؤں تلے, اور یہ جو اب پینڈورا باکس کھلا ہے اور اس میں جن کے نام آئے ہیں ان کو دوبارہ اپنے چھاؤں میں اور سائے میں لے لیا ہے. ان کو کہہ دیا کہ فکر نہیں کرو, نہ کوئی کوर्ट تمہارے قریب آئے گی, نہ نیب تمہارے قریب آئے گی, نہ FIA تمہارے قریب آئے گی, تم کو سب میرے اپنے چھائے میں لے لیا اور تحقیقات میں خود کروں گا. اب مجھے بتائیے کہ جو شخص خود یہ کہتا ہو کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یا تو وہ ٹیکس چوری کے لیے بنتی ہیں یا اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے بنتی ہیں. اب الگ بات ہے کہ عمران خان کی بھی آف شور کمپنی رہی ہے, وہ الگ بات ہے, لوگوں کو یاد نہیں ہے, ایک کمپنی ان کی بھی تھی. اور وہ جو پیمانہ تھا عمران خان صاحب کا آف شور کمپنی ہولڈرز کے لیے, اب اگر وہ باقی ہے تو اس کے مطابق تو تمام وزراء کو پی ٹی آئی کے مستعفی ہونا چاہیے. چلیں جی, یہ جو برائے نام ہی صحیح ایک جو دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے لوگوں کی آنکھوں میں, اس کو مان بھی دے, تب بھی کم از کم جب تک یہ سو کالڈ جو کمیشن یا تحقیقات وزیر اعظم صاحب خود جس کی نگرانی کریں گے وہ مکمل ہو جائے تب تک تو چھوڑ دیں. لیکن یہ کہہ رہے نہیں وہ بھی رہیں گے, کیونکہ اب جو آف شور کمپنیز پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بری بات نہیں ہے, وہ تو جائز ہے نا, وہ تو کسی اور کی ہوتی تو پھر ناجائز ہوتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ پچھلے والے اس میں بھی پاناما میں بھی بچی رہی, اس میں بھی بچی رہی, نکلے ان کے نام جو پارسل کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. وہ سلب کیے جا رہے ہیں, وہ جوڈیشری جو احتساب عدالتوں کے جج سے تقرر وہ کرتے تھے, لیکن اب ان سے صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے. تو صدر ایک پارٹی کا ہوتا ہے, وہ واضح ہے کہ ایک صدر پارٹی کا ہے, وہ اگر احتساب کی عدالتوں کے ججز کا تقرر کرے گا تو احتساب کہاں سے ہوگا. تو مطلب یہ میری بات نہیں, یا تو آپ کو عدالت کے دروازے پر کرنی چاہیے یا تو عدالت کو خود نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اس کے اختیارات کو طلب کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک بہت خطرناک, ایک نہیں یہ سارے کا سارے خطرناک ہے, اور یہ سارے جتنی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں نا وہ آئی واش ہیں, تاکہ وہ جو جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دے رہے ہیں اس سیٹ کے بحث کہیں اور چلی جائے. ورنہ اگر وہ صرف ایک چیز لاتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دے رہے ہیں, جب تک دوسرا نہیں بنے گا تب تک یہ صاحب رہیں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ شور اٹھتا.
تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں اور ڈال دی ہیں. موضوع بحث بن گئی نا بہت ساری چیزیں. آپ کہہ رہے جی ججز کا مسئلہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ NRO دے دیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے جی جو شاہ خاقان عباسی ان کو فائدہ ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے حسن اقبال کو فائدہ ہو جائے گا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں جان بوجھ کر تاکہ موضوع بحث بہت ساری چیزیں ہوں. بنیادی طور پر جس بات پر اعتراض ہونا چاہیے, جو بات کی جانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کیا جو اصل نیب کا قانون تھا جس کے اندر یہ پابندی تھی کہ ایک مرتبہ جو شخص نیب کا چیئرمین بن جائے گا وہ دوبارہ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ تھی, اس کے پیچھے منطق ہے. منطق یہ ہے کہ جو بھی نیب کا چیئرمین بنے وہ کسی حکومت کی اس لالچ میں نہ آ جائے کہ تمہیں دوبارہ بنا دیں گے, کیونکہ اسے پتا ہو کہ میں دوبارہ نہیں بن سکتا تو وہ کام ٹھیک کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک نہیں کیا کام, لیکن بیسیکلی جو نان ایکسٹینڈیبل جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے. اب آپ نے اوپن کر دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آئے گا اور اگر خواہش مند ہو کے مجھے آگے بھی رہنا ہے تو پھر تو جو وہی کرے گا جو حکومت اس کو کہتی رہے گی. تو اصل خرابی یہ ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن میں بات نہیں کریں گے. بھائی یہ تمہاری خواہش کی بات نہیں ہے, تمہاری مرضی کی بات نہیں ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے بات کرنی ہے. یا تو قانون میں ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پہ اگر کیسز ہوں گے تو پھر ہم بات نہیں کریں گے, پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کیسز ہیں, پھر تو وزیر اعظم کو بھی اس سے آؤٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہیلی کاپٹر کا کیس تھا وہ اسی چیئرمین نے اپنے بند کیا ہے. وزیر اعظم کی پارٹی کی حکومتوں کے خلاف معلم جبا کا جو کیس تھا اس کو نہیں چلا رہے, پشاور کی BRT کا جو کیس ہے اس کو وہ نہیں چلا رہے, اور بہت سارے کیسز ہیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ اس پہ نیب کیوں کارروائی نہیں کرتی ہے؟ ویج کی رپورٹ آئی ہوئی اس پہ نیب کیوں کارروائی نہیں کرتی ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا, چیئرمین نیب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ہم حکومت کے لوگوں کے اوپر لگنے والے الزامات یا ان کی جو کرپشن ہے اس کی فائلیں کھولیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی. میں نے نہیں کہا تھا, یہ چیئرمین موجودہ چیئرمین نیب جو تاحیات چیئرمین نیب بن گئے ہیں انہوں نے کہا تھا. اب اگر وہ جو خود کہہ رہے تھے کہ کروں گا تو حکومت گر جائے گی, تو حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے بہت کچھ کیا ہوگا. اس میں سے ایک شاید یہ وعدہ کیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ چیئرمین نیب رہیں گے. جی وقاص وہ وزیر تو نہیں ہے نا, وہ وزیر تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شجیل میمن وزیر نہیں ہے. جہاں تحقیقات ہوگی انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو پیش کر لوں گا. اگر تو وہ وزیر ہوتے اور پھر میری یہ ڈیمانڈ ہوتی تو آپ کہتے ہیں پہلے ان کو ریزائن کرائیے پھر وہ کرے نا. تو میرا خیال ہے کہ شجیل میمن میں, شوکت ترین میں اور بہت سارے لوگوں میں تھوڑا سا فرق ہے. جی دیکھیں یہ جو دوسری بات آپ نے کہی اس کے تو کیونکہ نہ میں ماہر معاشیات ہوں نہ مجھے کوئی پتہ ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کا ڈالر 171-172 روپے میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت کے سسٹم میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں, آپ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ بجلی مہنگی کرنے کی بات ہے, تو میرے بھائی یہاں تو یہ کوئی نئی بات کرو نا, یہ تو اب روز کا روٹین میٹر ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں, گیس کی قیمت بڑھنی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے, چینی, آٹا, دوائیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. مطلب حد ہو گئی ہے نالائق حکومت کی. یہ کہتے ہیں یہ بمپر کراپس نہیں ہے. بمپر کراپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جن اجناس کی ضرورت ہے ان کی کاشت اچھی ہوئی ہے. بمپر کراپس بھی ہوتی ہے پھر بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی 2008 میں جب حکومت آئی تھی تو یہ جو غذائی اجناس ہیں ان کی امپورٹ پر اس وقت $1.5 ارب خرچ ہو رہے تھے, $1.5 ارب. اور 2013 میں جب ہماری حکومت گئی ہے تو ہم اس کو پازیٹو کر کے گئے تھے. $50 کروڑ پاکستان غذائی اجناس ایکسپورٹ کر کے کما رہا تھا. ہمارے دور میں جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے تو اس پر کوئی پیسے باہر نہیں جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنے دور میں $2 ارب کی ایکسپورٹس بڑھائیں. ہم نے $1.5 ارب کی جو ڈیفیسٹ تھا وہ ختم کیا اور $50 کروڑ کو ہم اوپر لے کے چلے گئے.
آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس نالائق حکومت اور نااہل حکومت اور سلیکٹڈ حکومت کے دور میں اس ملک کی غذائی اجناس پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے امپورٹ کرنے پر وہ 4 ارب ڈالر ہیں. 4 ارب ڈالر تقریباً جو ہے اس کی غذائی اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کی جا رہی ہے. جب آپ کو ملک میں چینی رکھنی چاہیے آپ امپورٹ کر دیتے ہو, ایکسپورٹ کر دیتے ہو, پھر وہی چینی قلت کا بہانہ کر کے آپ واپس منگا لیتے ہو. جب آپ کو گندم رکھنی چاہیے آپ گندم باہر بھیج دیتے ہو, اور پھر اس کے بعد اس سے گھٹیا گندم جو ہے زیادہ پیسوں میں آپ واپس منگا لیتے ہو. آج یہ ہم پر الزام لگا رہے تھے کہ جی سندھ حکومت جو ہے وہ گندم ریلیز نہیں کر رہی اس لیے ملک میں آٹا مہنگا ہے. پنجاب تو ریلیز کر رہا ہے نا. میں نے آج ٹی وی میں صبح رپورٹ دیکھی ہے کہ پنجاب میں آٹا نہیں ملا لوگوں کو, نہیں مل رہا ہے. اصل ایشو ڈیٹ کی ریلیز کا نہیں ہے. سندھ حکومت کے ماضی کی پالیسی دیکھ لیں, ہماری پالیسی کی وجہ سے ہمارے صوبے میں کم از کم گندم کا اتنا بحران نہیں آیا. حالانکہ ہمارے یہاں گندم اتنی پیدا نہیں ہوتی. ملک کی 70% سے زیادہ گندم تو پنجاب پیدا کرتا ہے, اور اس پنجاب میں جو اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے وہاں اگر لوگوں کو گندم نہ ملے تو سندھ کا قصور ہے. یہ اس میں مس مینجمنٹ سے زیادہ ان کی اے ٹی ایمز کی اپنی کرپشن ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کا وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی مجھے نہیں پتا. یہ فیڈرل منسٹر کہہ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں پر جو عذاب ہے پی ٹی آئی کا حکومت کا کہ مہنگائی اتنی ہوئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ پہ ہے, ڈیزل کی قیمت ہائیسٹ ہے, ڈالر کی قیمت ہائیسٹ ہے, چینی کی قیمت ہائیسٹ ہے, گندم کی قیمت ہائیسٹ ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں ہم آئے تو یہ چیز سستی ہو گئی ہے. باقی پتہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بچڑے دینے تھے, انڈے دینے تھے, پتہ نہیں وہ بھنگ کی فصلیں لگانی ہے, پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں, وہ تو پتہ نہیں کدھر ہے. سمجھے؟ میں نے ابھی اخبار میں پڑھا ہے, شاید کل کوئی ایک آرڈر اور آیا ہے جس میں معزز عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے وی آر کیا ہوا تھا یا پلی بارگین کیا ہوا تھا یا کنوکٹڈ تھے ان کو ہٹا دیا جائے. لیکن مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ معزز عدالتوں کی کچھ فیصلے ہیں جس میں وہی لوگ عدالتوں میں گئے تھے جنہوں نے وی آر کیا تھا یا پلی بارگین کیا تھا, ان کو پوسٹنگیں نہیں مل رہی تھیں, اور عدالت نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو نے 25 لاکھ سے کم میں وی آر یا پلی بارگین کیا ہے تو ان کو پوسٹنگ دے سکتے ہیں. اور پھر جو ہمارے پاس پروپوزلز بن کے آتے تھے اس قسم کے لوگوں کے جو جن کو نیب نے پکڑا تھا یا جنہوں نے اسے پلی بارگین کی وی آر, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ کتنے کی ہے اس نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف ایک عدالتی فیصلے کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مختلف عدالتی فیصلے ہیں, ان کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب اگر عدالت نے یہ کہہ دیا ہٹا دو تو ہٹا دیں گے, لیکن یہ کہ اگر کوئی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, کوئی کسی اور عدالت کا فیصلہ آ گیا, ہم تو دونوں میں پھنسے ہوتے ہیں. جس آدمی کو پوسٹنگ نہیں دیتے ہیں وہ بھی کورٹ میں جاتا ہے کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ عدالت سے فیصلہ کیا جاتا ہے, ہم اس کے بھی پابند ہوتے ہیں. اب اگر عدالت نے کہہ دیا وی آر کو ہٹا دو, پلی بارگین کو ہٹا دو, ہم ہٹا دیں گے. غنی صاحب, سوال یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین بہت آنیسٹ افسر تھے, کراچی میں بھی رہے, حسین صاحب وائی جی بھی رہے, انہوں نے ان سے جبری استعفیٰ لیا گیا ہے, تو پیپلز پارٹی اس ایشو کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتی, اور تو یہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کو کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کر رہی؟ بڑی آوازیں آتی ہیں. ابھی تو یہ آرڈیننس پتہ نہیں اس کا مسودہ بھی کوئی فائنل ہو کے سامنے آیا کہ نہیں آیا, میں تو سنا ہے پتہ نہیں بدلتے رہے. جب یہ راستے میں تھا وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تو اس کی پوزیشن کوئی اور تھی, پھر جب یہ کہیں راستے میں پہنچا تو یہ بدل گیا, پھر آگے پہنچا تو پھر بدل گیا, ہر آدھے کلومیٹر پہ اس کا مسودہ چینج ہو رہا تھا. اور جب صدر پاکستان کے پاس پہنچا تو پھر یہ چینج ہو گیا, پھر یہ وہاں سے جب نکلا تو پھر چینج ہو گیا. تو ابھی تو یہ جب فائنل ہو تو پھر بیٹھ کے طے کرنا ہوگا, ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ عدالت میں اس کو چیلنج کرنا ہے یا کسی اور طرح کا پروٹیسٹ پہ کرنا ہے. لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں یہ بھی انٹینشنلی کیا گیا, جان بوجھ کے, میرا ازمپشن ہے, میری ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, کہ ان سے استعفیٰ زبردستی دیا گیا ہے. اس لیے کہ قانون میں یہ ہے اگر چیئرمین نیب کی پوسٹ خالی ہوگی تو ان کی جگہ ایکٹنگ چیئرمین نیب جو ہے وہ ہوگا جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہوگا.
انہوں نے ڈپٹی چیئرمین نیب کو پہلے ہی فارغ کر دیا تاکہ ایک اور جواز ان کو مل. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں مقصد حیات ایک ہے, مقصد حیات ایک ہے کہ جاوید اقبال تا حیات جو ہیں وہ چیئرمین نیب بن جائیں. اس مقصد کو پانے کے لیے اس حکومت نے ہر گند کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. زبردستی استعفے بھی لیے ہیں, ذلت بھی اٹھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مقصد حیات ہے نا, ہر آدمی کا مقصد حیات ہوتا ہے. تو ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ چیئرمین نیب یہی رہیں تاکہ اپوزیشن کو رگڑے بھی لگاتے رہیں اور اپنے جو کیسز ہیں ان کو دباتے بھی رہیں. راشد صاحب کیونکہ آواز وہ جی کیا سلیکٹر کا ہے انہوں نے نام لیا ہے باقاعدہ ایک جنرل کا نام لیا. بھائی اسٹیبلشمنٹ نے چھپایا تھا نا. میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں, آپ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نہیں بولوں گا. ساری دنیا کو آپ کو نہیں پتا ہے, آپ لوگ غافل ہیں, آپ کو نہیں پتا الیکشن کس نے چھپایا ہے. مطلب آپ کو پتا ہے نا بھائی, میں تو بول رہا ہوں, آپ بھی بولنا. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی, جو آفیسرز جن کا تبادلہ روٹیشن پالیسی کے تحت ہوا تھا, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور ہائی کورٹ نے ان کا اسٹے کر دیا جو ان کا جانے کا بھی تھا. اس کے بعد ان کی پٹیشنز جو ہیں وہ ڈسمس ہو گئی اور عدالت نے کہا کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آرڈر ہے اس پر آپ عمل کیجیے. اب اس سے آگے کی تفصیلات سچی باتیں میرے پاس ابھی ہے نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے. اصولی طور پر اگر فیڈرل گورنمنٹ کا ایک آرڈر آئے اور عدالت نے کہا کہ اس پہ چلے جائیں تو آرڈر ہے, اس کو ان کو ماننا چاہیے. لیکن سندھ حکومت کا جو موقف ہے وہ ایک الگ چیز ہوگی کہ کیا ہمارے پاس جتنے آفیسرز ہونے چاہیے کسی بھی گریڈ کے, کیونکہ ہمارے پاس تو پوزیشنز ہیں نا کہ اتنے 20 گریڈ کی پوزیشن ہوگی, اتنی 19 کی ہوگی, اتنی 21 کی ہوگی, اتنی 18 کی ہوگی اور اتنے آفیسرز ہمیں دیے جائیں گے. اگر تو ہمارے پاس ضرورت 20 گریڈ کے آفیسروں کی 10 کی ہے مثال کے طور پر, اور ہمارے پاس آفیسر ہیں ہی 10 نہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو ایشو ہے کہ ہم انہیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. ہمیں بھی تو نظام چلانا ہے نا کہ نہیں چلانا ہے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو بنا دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ صرف سندھ حکومت کو تنگ کرنے اور ناکام کرنے کے لیے اس قسم کی ہتھکڑی کرتی ہے. اگر تو نیک نیتی ایسی ہو تو پھر حکومت کو, صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر ایسے فیصلے کیے جائیں. پنجاب میں جتنے آئی جیز بدل گئے, جتنے چیف سیکرٹریز بدل گئے, جتنے سیکرٹریز بدل گئے, کے پی کے جتنے بدل گئے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ مطلب ایک کمرے میں جاتے ہیں, وہاں سے منہ دھو کے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آئی جی پنجاب چینج ہو گیا اور کوئی شور نہیں ہے. لیکن صوبہ سندھ میں اگر ہم کوئی ایسی بات کریں تو طوفان برپا ہو جاتا ہے. باقی یہ جو سلیکٹر والی بات ہے, یہ تو نام ہی چیئرمین صاحب نے دیا ہوا ہے کہ سلیکٹڈ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آپ کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ الیکشن پی ٹی آئی کو کس نے جتوایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جتوانے والے ہیں وہ بڑے تنگ والے ہیں. تھینک یو. ایک بولو ہیرو ہمارے. آپ جو ہے نا لیٹ آئے بہت, میں نے دیکھا ابھی آئے. یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں. پیٹرول کی بھی کی ہے, ڈیزل کی بھی کی ہے, دوائیوں کی بھی کی ہے, گندم کی بھی کی ہے, چینی کی بھی کی ہے, ڈالر کی بھی کی ہے. اور بھائی میں بھی وفاقی حکومت کی تو اپوزیشن جماعت کا حصہ ہوں نا. جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہو رہا ہے, بدقسمتی سے پی ٹی وی اس کی دکھاتا نہیں ہے کوریج. آپ کے کیمرے اندر ہوتے نہیں ہیں. جو موبائل فون کے ذریعے ریکارڈنگ آتی ہے وہی آپ کو ملتی ہے کہ اندر ہی ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی, ہماری لیڈرشپ
عوامی ایشوز پر بہت آواز اٹھا رہی ہے. لیکن یہ جو آپ کا کہنا ہے نا کہ یہ آرڈیننس عوام کا ایشو نہیں ہے, یہ عوام کے ایشوز ہیں, اس لیے کہ اس حکومت کے اس قسم کے فیصلوں سے جو اثرات اس ملک پر, اس ملک کی معیشت پر, اس ملک کی سیاست پر پڑتے ہیں, الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں کی زندگی پر آتا ہے. تھینک یو جی. غنی صاحب ایک سوال کروا, ابھی دوسرا سوال دو دن پہلے ایک خبر چل رہی تھی ہاں یار غنی صاحب, 2 دن پہلے ایک خبر چل رہی تھی کہ آئی جی اور سی ایم کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ ہوا ہے افسران کے پرموشن پہ, آپ کی ہے غلط خبر ہے.